علامہ غلام باز حجویری فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود اس طرح سے پڑھیے کہ تھکاوٹ اترے، آواز بلند تھکاوٹ اتارنے اپنے معیار کے مطابق ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند حضرات عزیز وقار وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا میں روز پڑھوں گا۔ ایک عزم ہے، ارادہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی جدت ہے، ٹھیک ہے، جس کو تجدید عہد کہتے ہیں۔ اپنے وعدے کو نئے سرے سے پھر یاد کر لینا تجدید عہد کہلاتا ہے۔ یہ تجدید عہد ہے کہ آپ اور میں بستروں میں نہیں ہیں، فرش عذاب پہ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے، کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ نہیں وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے، کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ۔ ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہمارا کوئی تعلق نہیں یزید کے ساتھ۔ اس بات سے سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں، آپ اور میں، ہم سب لوگ اس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں یزید کے ساتھ۔ واللہ خدا کی قسم، میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے۔ جو اپنی مسجدوں اور منبروں کے فکر میں مبتلا ہیں وہ اور ہیں، اور جنہوں نے اپنے راستے کو تبدیل کر کے اپنی جہت دروازے اہل بیت کی طرف مقرر کر لی ہے وہ اور ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ توحید پہ میں بات کر رہا ہوں، اور قطعاً بھی میری کیا بساط ہے کہ مجھ جیسا کم علم توحید سمجھائے آپ کو۔ خیرات ہے شہنشاہ علم کے علم کی، جتنا وہ چاہتے ہیں نہیں بھائی، جتنا اذن ہوتا ہے، جتنا ان کی مرضی ہوتی ہے وہ عطا کرتے ہیں، میں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ نہ تو میرا کچھ ہے، سب کچھ انہی کا ہے، جو میرے پاس ہے وہ بھی انہی کا دیا ہے۔ میرے اس طرح والے دوست مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نیند تو نہیں آئی؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ تو جو میرے پاس ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ بھی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا ایک مرتبہ اپنی تھکاوٹ کو اتاریے، چادروں سے اپنے جسم کو باہر نکالیے، اور ساری دنیا کو دعوت دے کے ہم کہتے ہیں لوگوں
ہم جو فرش اعلیٰ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے یزیدی اور ہوتے ہیں، حسینی اور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے۔ آیت نمبر 163 163 میں نے ایک مرتبہ پھر آج سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دنیا میں بسنے والوں جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں، سارے اس بات کو غور سے سن لو کہ تمہارا جو اللہ ہے وہ واحد ہے، تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک ہے، تمہارا اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، تمہارا اللہ جو ہے وہ بے مثال ہے۔ حضور یہیں سے کل ہم نے ابتدا کی تھی، یہیں سے پھر میں آپ کو اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہوں جس پہ آپ کو اور مجھے پہنچنا ہے۔ میں نے دعویٰ کیا تھا، میری بساط نہیں کہ میں یہ چیلنج کر سکوں، لیکن انہی کے علم کا صدقہ میں یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں اور آپ کی توجہات کو مبذول کر رہا ہوں کہ کائنات نے اللہ کو واحد مان تو لیا، لیکن یہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ واحد کیسے ہے۔ یہیں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کائنات نے آدم سے عیسیٰ تک سنے ہوئے اللہ کو جانتے ہیں لوگ، دیکھے ہوئے اللہ کو نہیں جانتے۔ جو دیکھے ہوئے اللہ کو جانتے ہیں ان کا نام آل محمد ہے۔ پھر ایک مرتبہ بابا سے بلند پڑھ دیجئے، پھر ایک زبان نہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ساری کائنات اس کو واحد مانتی ہے، یکتا و بے مثال مانتی ہے، سمجھتی بھی ہے، لیکن جانتی نہیں وہ واحد کیسے ہے۔ عزیز سامعین گرامی قدر، 40 سال میرے محمد نے زندگی ان لوگوں میں گزاری جن لوگوں کو یہ امید تو تھی، انتظار تو تھا، جو منتظر تو تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے کہ جو 40 سال ان میں گزار رہا ہے، توجہ فرمانے ہوا، یہی اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ منتظر ہے 600 سال تک جناب عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی آخری ہدایت کا انتظار کیا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات وجودی میں تشریف لائیں، اس کائنات میں قدم رنجہ فرمائیں اور ہم ان کے فیض رسالت سے فیض حاصل کر سکیں، اپنے عقائد کا، ایمانوں کا قبلہ درست کر سکیں۔ میرے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا نہیں میں نبی ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور پہلا سال بھی گزرا، میرے محمد نے بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ دوسرا سال بھی گزر گیا، میرے آقا نے یہ نہیں بتایا میں نبی ہوں یا نہیں، میرا دعویٰ ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سال بھی گزرا، میرے آقا نے بتایا نہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں یا نہیں۔ الغل چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 40 سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا محمد اب وقت آیا ہے، جو کام 1,24,000 نبی مل کر نہیں کر سکے، اب آؤ کوہ صفا کی چوٹی میں ککھن والوں جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ اب آؤ کوہ صفا کی چوٹی پہ اور اعلان کرو اللہ ایک ہے۔ آپ جو میرے لجپال رسول کوہ صفا کی چوٹی پہ آئے اور میرے آقا
हूँ, लोगों को बताइए मैं गफूर भी हूँ, लोगों को बताइए मैं रहीम भी हूँ, लोगों को बताइए मैं जब्बार भी हूँ, लोगों को बताइए मैं कहार भी हूँ। चले तो नहीं गए हो? लोगों को बताइए, समझाइए, पहचान करवाइए, मनवाइए कि मैं अल्लाह हूँ। मेरे नबी ने कहा वो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अबू जहल ने पूछा मोहम्मद आप कैसे दावा करते हैं कि अल्लाह एक है? अब चूंकि अल्लाह का काम करने के लिए खड़ा है, अपना काम करने के लिए नहीं खड़ा, तो चाहिए था कि वो जिब्रील को भेजता और अपनी तौहीद खुद बचाता। चाहिए तो ये था कि वो जिब्रील को भेजता, मीकाईल को भेजता, इसराफील को भेजता और अपनी तौहीद को खुद बचाता। अल्लाह का अपनी तौहीद को ना बचाना इस बात की दलील है जब भी तौहीद पे शक किया जाएगा तो मोहम्मद और मोहम्मद के घर वाले दुनिया को तौहीद समझाएंगे। जब रिसालत पे शक किया जाएगा तो अल्लाह रिसालत समझाएगा। जान रहे हो या नहीं? तवज्जुहात मकबूल हुई या नहीं हुई? हुजूर ए मोहम्मद अल्लाह कैसे एक है? तो मेरे नबी ने उसकी वही का इंतजार नहीं किया, मेरे नबी ने जिब्रील के आने का वेट नहीं किया। क्यों? कि जिब्रील के आने से जिसे पता चलता है वो लोगों का नबी होगा, हमारा नहीं है कम अज कम। ठीक है, ये गलतफहमी रही लोगों को कि जिब्रील के आने से पता चलता है। इंतजार नहीं किया मेरे मोहम्मद ने, वेट नहीं किया, बल्कि फौरन एक जुमला बोला जो मशीयत को इतना पसंद आया कि कुरान की आयत बना दी। सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का और 16वीं आयत। हर घर में कुरान मौजूद है, जहां भी कहीं इर्द गिर्द होगा। जल्दबाजों को इजाजत, अगर लाना चाहो मिंबर पे तो बसरो चश्म ले आओ। मेरे आका ने कायनात की जहालत के बाप के सवाल के जवाब में कहा फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही। आज के दिन अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने से पहले मुझ मोहम्मद ने तुम्हारे दरमियान जिंदगी के 40 साल गुजार दिए हैं। पहले साल से लेकर 40वें साल तक अपने चेलों को साथ मिला के मेरी जिंदगी में नजर मार। अगर मेरी जिंदगी के 40 सालों में तुझे कोई कमी नजर आए, कोई ऐब नजर आए, कोई कोताही नजर आए, कोई बदकिरदारी नजर आए, कोई खिलाफे इंसानियत बात नजर आए, तो खुले दिल से मान कि मेरा अल्लाह एक नहीं। लेकिन अगर मैं मोहम्मद एक नजर आया, यकता नजर आया, बेमिसाल नजर आया, बेमिसल नजर आया, बेनजीर नजर आया, मेरा कोई साथी ना मिला, तो फिर आंखें बंद करके मान जिस तरह मैं अकेला हूं मुझे बनाने वाला भी अकेला है। जिस तरह मैं अकेला हूं मुझे बनाने वाला भी अकेला है। हुजूर ये तौहीद पे पहली दलील है जो मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को, तवज्जो रहे खुला, अपनी जिंदगी को मेरे नबी ने उसकी वहदानियत पे दलील बना दिया। जैसे मैं अकेला, जैसे मैं एक, जैसे मैं बेमिसलो बेमिसाल, मेरा अल्लाह भी बिल्कुल इसी तरह बेमिसलो बेमिसाल है। अब अबू जहल ने क्या किया? तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अबू जहल ने क्या किया? अपने बेटे इकरमा को साथ लिया, लोगों के दरवाजों पे दस्तक देना शुरू की, लोगों को बाहर निकाल निकाल के पूछा क्या तूने मोहम्मद में कोई ऐब देखा है? क्या तुमने मोहम्मद में कोई कमी देखी है? क्या तुमने मोहम्मद में कोई बदकिरदारी देखी है? क्या तुमने मोहम्मद में कोई नक्स
کوئی ہے جو اس جیسا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس کی زندگی میں نقص دیکھا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس کی زندگی میں کمی اور کوتاہی دیکھی ہو؟ جس دروازے پہ جاتا ہے جواب آتا ہے لا، جس دروازے پہ جاتا ہے جواب آتا ہے لا۔ لیجئے حضور، یہ ہے کائنات کے پاس وہ پہلی دلیل جس دلیل سے اللہ ایک ثابت ہو رہا ہے، وہ ہے میرا محمد۔ جس طرح میرا نبی ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، بالکل اسی طرح اللہ بھی یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ جانیے گا ذرا تھوڑا سا، امام سجاد اپنی پھوپھی اماں علی کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علیہ، آوازیں بلند پڑھ دیجئے نا پھر، ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجئے۔ پاس بیٹھے ہیں، حجت کا بیٹا حجت، امام کا بیٹا امام، میرے نبی کی نبوتوں کا وارث، میرے امام کی امامتوں کا وارث، اپنی پھوپھی سے سوال کرتا ہے، پھوپھی اماں یہ تو بتائیے توحید کیا ہے؟ نہیں حضور ایسا نہیں، دل سے بولیے گا۔ امام سجاد نے علی کی بیٹی سے پوچھا، پھوپھی اماں توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں ایک جملہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں، جب امام کے امام بیٹے کو، حجت کے حجت بیٹے کو، یکتا کے یکتا بیٹے کو، اللہ کی دلیل کے اللہ کی دلیل بیٹے کو توحید سمجھنے کے لیے علی کی بیٹی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ امام سجاد کو توحید
आवाज आती है, आओ मैं बताती हूँ कि अल्लाह क्या है। हुजूर तवज्जो फरमा रहे हैं, नहीं फरमा रहे? मेरा अल्लाह वो है जिसको रात की स्याही भी सजदा करती है, वज़ौन नहार, जिसको दिन की रोशनी भी सजदा करती है। वही जुमला यहाँ भी है, बार बार कहूँ तो आपके मेयार के खिलाफ है, ठीक है। फिर कहा वशवाउ शम्स, जिसको सूरज की किरणें भी सजदा करती है, सूरज की किरणें भी। कहीं से ये जुमला सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने सुना, तवज्जो फरमाइएगा, सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने ये जुमला सुन लिया, कहीं से भनक पड़ गई। चूंकि अली का शागिर्द है ना कुरान समझने में, नबी का शागिर्द होने के साथ साथ अली का शागिर्द, और खुदा की इज्जत की कसम, जब तक नबी से बड़ा था सैयदुल मुफस्सिरीन नहीं थे। जब अली से सूरह फातिहा पढ़ी तो अगले दिन मेरे नबी ने कहा अब अली वाला है, अब मुफस्सिरीन का सरदार है। अल्लाहु अकबर, आपके शौक को बता रहा है। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, सैयदुल मुफस्सिरीन को भनक न की कि अली की बेटी ने सज्जाद से कहा है कि सूरज की शुआ जिसको सजदा करती है वो हमारा अल्लाह है। उन्होंने कुरान की आयत की तफसीर में लिख दिया कि ये सूरज जब मशरिक से सफर करता हुआ मगरिब की जानिब बढ़ता है, जब अपने सफर तुलू से गुरूब की जानिब बढ़ता है, मंजिल आगाज से मंजिल इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने लिखा जब गुरूब होने लगता है तो गुरूब होने से पहले अल्लाह के दरबार में सजदा करता है सूरज। देखा नहीं है उन्होंने, देखा नहीं है उन्होंने, बस उन्हें भनक लगी तो उन्होंने लिख दिया अपनी तफसीर में, तफसीर है ना तफसीर इब्ने अब्बास, उन्होंने लिख दिया कि सूरज जब गुरूब होता है तो अल्लाह के दरबार में क्या करता है, सजदा करता है। अब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से भी पूछ लो कि ये सूरज का सजदा क्या है, खुदा की कसम नहीं बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। इसलिए कि अभी तक उन्होंने अली से पूछा नहीं, अब मैं पूछता हूँ मौला से कि सूरज का सजदा क्या है। हुजूर तवज्जो रहे, मेरे अली की खैबर के मौके पर नमाज असर कज़ा हुई, नबी की इताअत में, मेरे नबी की फरमाबरदारी में, मेरे नबी की बात मानने में, मेरे नबी की इत्तिबा में, मेरे नबी की पैरवी में, यही तो फर्क है नबी के सहाबा में और अली में, कि फरमाबरदारी को हमेशा सामने रखा जाता है, नमाजों को नहीं। इतना सा फर्क है बस। अली ने मेरे नबी की फरमाबरदारी में, मेरे आका की इत्तिबा में, पैरवी में असर की फिक्र छोड़ दी, आंखों से आंसू जारी हुए, रुखसारे मुस्तफा पे अली के आंसुओं का कतरा गिरा। अब जो कह नबी सो रहा था, मैं उसकी जहालत पे मातम नहीं करूं तो और क्या करूं। दुनिया भर के हकीम कहते हैं असर के बाद सोने वाला बेवकूफ है। तो जो ये कह नबी सो रहे थे उसकी जहालत पे अफसोस ही किया जा सकता है। नबी सो नहीं रहे थे। बहरहाल इस तरफ जाना नहीं चाहूंगा मैं। आंसू गिरा, आंख खुली, अली क्या हुआ या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है, मैं आपकी इत्तिबा में हूँ, आपकी प्यारवी में हूँ, आपकी फरमाबरदारी में हूँ, मैं सदके जावा कहाँ कहाँ बैठे सुन रहे हो। मेरे नबी ने, मेरे मुस्तफा ने, मेरे उस नबी ने जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मेरे उस नबी ने जो फातिमा बिन्ते असद का भतीजा है, मेरे उस नबी ने जिसको 45 साल अबू तालिब ने अपनी गोद में कभी दाएं खिलाया है, कभी बाएं खिलाया है, मेरे उस नबी ने सूरज को वापस पलटाया अली के लिए। अब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने लिखा जब सूरज अली की नमाज के
اس کی ریاضت ہے. اللہ نے سورج سے کہا او میرے بنائے ہوئے سورج تیرا سجدہ بعد میں علی کا سجدہ پہلے, اس لیے کہ تو نے دنیا کو نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے. اگر دنیا کو بتایا ہے یا علی نے بتایا ہے یا علی کے بچوں نے بتایا. توجہات مبذول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سورج سجدہ کرتا ہے. اللہ نے علی کے سجدے سے پہلے سورج کو سجدہ نہیں کرنے دیا. اب آئیے پھر مخدومہ کے خطبے کی جانب رجوع کرتے ہیں. اب آگے کہتی ہے الحمدللہ الذی, جتنے بھی جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے اب سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے صحیفہ دل کو کھول لیجئے اور علی کی محبت کی طہارت بری سیاہی جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ اب دل کے دستے پہ لکھنا شروع کیجئے گا کہ میں سفر کرنے لگا ہوں. الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو الذی بعث جدی فی معنی توحید. سجاد تمام تعریفیں زینب کے اس اللہ کے لیے جس نے میرے نانا کو میری جد کو پوری کائنات کے رسول کو اپنی توحید کا معنی بنا کے اپنی توحید کا معنی بنا کے اپنی توحید کا معنی بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے. توحید کا معنی توحید کا معنی توحید کا معنی معنی اس کا ہوتا ہے جب لفظ ہو. مشکل ہے بھی آسان ہوگا. معنی اس کا ہوتا ہے جو لفظ ہو. مثال سمجھاؤں آپ کو کیونکہ گفتگو مشکل ہے, فلسفے پہ آ گیا ہوں میں. یہ دیکھیے گا, یہ میرے بچوں غور سے دیکھیے میرے بزرگوں, یہ ہے مائک سپیکر. ٹھیک ہے, یہ جو سپیکر ہے نا حضور یہ ایک لفظ ہے, لفظ سپیکر. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے میرے سامنے یہ اس کا معنی ہے. یہ جو سپیکر ہے یہ لفظ ہے, اس کا وجود جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ معنی ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی عمران نام ہے آپ کا. یہ جو لفظ عمران ہے نا یہ لفظ ہے, اور اس کا وجود جو ہے مجھے نہیں پتا. یہ جو چادر ہے نا چادر یہ رومال یہ لفظ ہے, لیکن اس کا جو وجود ہے وہ اس کا معنی ہے. چلو آپ کو سمجھانے کے لیے بات لمبی کرنی پڑتی ہے, پھر میں کیا کروں. آدم لفظ ہے, ایسے ہی صحیح. اب دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنا, اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر ہم گٹھڑ میں نہ رہیں. کبھی گنبد خضرا کو چومیں کبھی نجف کے گنبد کو. حضور کربلا کی دھرتی سے خیرات لے کر میں اب جملے کہنے لگا ہوں. میرا محمد توحید کا معنی بن کے آیا. میں نے نہیں کہا علی کی بیٹی اللہ سمجھا رہی ہے وہ بھی حجت کو, اور کہہ رہی ہے اللہ وہ ہے جس نے محمد کو اپنی توحید کا معنی بنا کے بھیجا ہے. آدم لفظ ہے, وجود آدم اس کا معنی ہے. نوح لفظ ہے, وجود نوح اس کا معنی ہے. اسماعیل لفظ ہے, وجود اسماعیل اس کا معنی ہے. ابراہیم لفظ ہے, وجود ابراہیم اس کا معنی ہے. شعیب لفظ ہے, وجود شعیب اس کا معنی ہے. یونس لفظ ہے, وجود یونس اس کا معنی ہے. سلیمان لفظ ہے, وجود سلیمان اس کا معنی ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. یعقوب لفظ ہے, وجود یعقوب اس کا معنی ہے. یوسف لفظ ہے, وجود یوسف اس کا معنی ہے. یوشع لفظ ہے, وجود یوشع اس کا معنی ہے. حضرت نون لفظ ہے, وجود حضرت نون اس کا معنی ہے. موسیٰ لفظ ہے, وجود موسیٰ اس کا معنی ہے. عیسیٰ لفظ ہے, وجود عیسیٰ اس کا معنی ہے. اللہ ایک لفظ ہے. لفظ ہے, اس کا وجود اس کا معنی ہے. بالکل اسی طرح اللہ لفظ ہے, محمد اس کا معنی ہے. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ کمزور دل اور کمزور معدے کے لیے نہیں ہے. میں
जो तौहीद का माना है, मिंबर है उसका जो तौहीद का माना है, तो उसे लाइए। इतना अजीम मिंबर, इतना बड़ा मिंबर कि खतीब मिंबर सनूनी से पूछा जाता है मौला मोहम्मद क्या है। मैं कल पढ़ चुका, जब अल्लाह को अपना जाहिर दिखाना था तो अली बनाया, जब अपना बातिन दिखाना था तो मोहम्मद बनाया। साहिल उठ के खड़ा हुआ, मसनूद इल्म से पूछा मौला मोहम्मद क्या है। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की तेरे और मेरे मौला ने, दो लफ्ज कहे, सिर्फ दो लफ्ज कहा, मुझे सर से पांव तक गौर से देख, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, मैं वो अली हूँ जिसकी बराबरी कायनात में कोई नहीं कर सकता। तूने मुझसे पूछा मोहम्मद कौन है, हुजूर तवज्जो, तूने मुझसे पूछा मोहम्मद कौन है, मुझे सर से पांव तक बगौर देख, आना उबैदुम मिन उबैद मोहम्मद, जिसके गुलामों में ये अली हो, जिसके गुलामों में मुझ जैसा बंदा अली हो, उस शहंशाह का नाम मोहम्मद है। क्या मेयार रखा तूने जिनको 40-40 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह का पता ही नहीं था, बगैर मशवरे के मिंबर पे बिठा दिया। उसे लाइए इस मिंबर पर जो लफ्ज़ मोहम्मद का माना हो, और जब वो माना दुनिया से ज़ाहिरन चला जाए तो फिर मिंबर पे वो नहीं आएगा जिसकी वर्दियत का ही पता ना हो, वो आएगा जो अली का माना हो। समझे नहीं समझे? मैं लंबी चौड़ी इस तरह बात नहीं ले जाना चाहूंगा, फिर कभी इससे बात करेंगे। तो क्या कहा मखदूमा ने? कहा वो अल्लाह वो है जिसने मेरी जद को, मेरे नाना को अपनी तौहीद का माना बना के भेजा, अपनी तौहीद का माना बना के भेजा। लोगों मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने चादर ली, लोगों ने अपनी तकरीर का जुमला बना लिया कमली वाला, कमली वाला, कमली वाला। नहीं भाई भी आज मुझे कह रहे थे आपने तो कमली ओढ़ ली, कहा ना आपने। बस मैं आपको खिराज पेश कर रहा हूँ। ये मौलवी की सोच है, इस पे ना आपको दखल है ना मुझे दखल है। मेरे आका ने चादर ली, लोगों ने कहा कमली वाला। पंजाबी में भी एक लफ्ज है कमली। मुझे नहीं पता आप लोग किस माने में कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं, जैसे लोगों को वाहिद का पता नहीं ना चला, वैसे लोगों को यह भी होश नहीं आई कि हम क्या कह रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब मेरी मखदूमा जब ये जुमला कह चुकी कि मेरी जद जो है वो तौहीद का माना है, तवज्जो फरमा रहे हैं हुजूर के नहीं फरमा रहे हैं, वही तवज्जुहात जिंदा है या खत्म हो चुकी है। जब ये समझा दिया कि मेरी जद तौहीद का माना है, तो फिर से गुफ्तगू शुरू हुई, और उस गुफ्तगू में मेरी सैयदा ने ये कहा, चादर तो पहले ही चादर ततहीर और रखी थी, कहा बेटा सज्जाद तुझे पता है जो मेरे नाना ने चादर ली है, अल्लाह अकबर, अल मुर्तदी बिल किब्रियाए वन नूरे वल अज़मते, और टके टके के उल्लाह ने मेरे नबी की चादर की कीमत एक लफ्ज कमली वाला लगाई। पूरी दुनिया का इल्म सजदा रेज ना हो जाए तो हमें गाजी का गुलाम कौन कहेगा? कहा मुर्तदी बिल किब्रियाए वन नूरे वल अज़मते, सज्जाद जो मोहम्मद ने चादर ओढ़ी वो कमली नहीं थी, वो किब्रियाई का गिलाफ ओढ़ के दुनिया अब की बार ना को चने चबवा के कह रहा हूं मैं,
المرتدی بالکبریاء، لفظ لفظ کی ذمہ داری میری، علماء سے سوال تم کر لینا، کل پھر آ رہا ہوں میں. توجہ ہے حضور یا نہیں؟ علی کی بیٹی نے کہا جو ہمارا اللہ ہے اس کا حبیب میری جد میرا نانا، المرتدی بالکبریاء، اس نے جو چادر اوڑی ہے وہ چادر کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا محمد کبریائی کا خلاف اوڑھ کے، کبریائی کا خلاف اوڑھ کے، کبریائی کا خلاف اوڑھ کے کائنات میں آیا ہے. سر اٹھاؤ، میں کہہ رہا ہوں حلال ذاتو، جب یہ غلاف ہٹ جائے تو اللہ بنتا ہے، چل جائے تو محمد. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں، زمین لرز نہ جائے تو میرا نام بدل دیجو، بس میری طرف دل کھول کے توجہ کرنا، اب کان کھول کے نہیں، دل کھول کے بیٹھو کہ اب میں آپ کے جذبوں کو خراج پیش کرنے جا رہا ہوں. جب غلاف ہٹ جائے تو وہ لا شریک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جب غلاف پہن لیا جائے تو یہ لا شریک ہے، اور جب اسی کبریائی کے غلاف میں علی بھی آ جائے، فاطمہ بھی آ جائے، حسن بھی آ جائے، حسین بھی آ جائے. حدیث کے ساتھ بھول گئے ہو کہ یاد ہے جب یہ چادر اوڑھ لی اکیلے محمد نے تو وہ اکیلا لا شریک، اگر چادر میں آتے نا تو کیسے پتا چلتا کہ سارے لا شریک ہے. توجہ ہے، چادر اوڑی تھی میرے محمد نے، علی آئے، علی چادر میں آؤ، زہرا آئی، بیٹا چادر میں آؤ، حسن آئے چادر میں، حسین آئے چادر میں، عظمت دیکھی تو جبریل سے رہا نہ گیا. محنت ہو گئی، عبادت ہو گئی، بس اب تو نتیجہ دینا ہے. جبریل سے رہا نہیں گیا کہ میری کیا بساط ہے، میں جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکا. جبریل عرش پہ خدا کے حضور کھڑا نہیں رہ سکا، کہا مالک مجھے اجازت دیتا ہے. علی کے در پہ میں لاکھوں بار اپنی آنکھوں سے جھاڑو لگا کے خیرات مانگوں اور جملہ کہوں آپ کی خدمت میں. اور میرے سننے والوں، جبریل سے رہا نہ گیا، عرض کی مالک یہ جو کبریائی کی چادر میں آرام کر رہے ہیں یہ سارے لا شریک ہیں، مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، اب توحید کے بھی قربان جاؤں. خدا کا مزاج دیکھ، فوراً کہا نعم یا جبریل، اجازت ہے تو بھی جا. توجہ، اجازت ہے. میرے بزرگوں کو یقیناً حدیث کے ساتھ آتی ہوگی، بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے جنہیں حفظ ہوگی. کہا جبریل اجازت ہے ضرور جاؤ. اور کیا فضیلت ہے اس کی، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے آپ کے اور میرے 12ویں امام بن بلائے اس گھر میں آتے ہیں جہاں یہ حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. لہٰذا یہ شعار ہے، اس کو کبھی بھی بھولیے گا مت. میری بیٹیاں جب اپنے بچوں کو گود میں کھلائیں تو حدیث کے ساتھ پڑھیں تاکہ دعا مل جائے امام زمانہ کی. میں چاہوں گا کہ بابا سے بلند صلوات ہو جائے. اللہ اکبر، لا شریکوں پہ بات آ گئی. میرے محترم سننے والوں، جبریل نے کہا مالک اجازت دیتا ہے تو میں بھی جاؤں. کہا ہاں جبریل اجازت ہے، جلدی کر، بھاگ کے چلا جا. اب جبریل ایک سیکنڈ سے بھی پہلے میرے نبی کے کاشانہ میں آیا، اجازت اللہ سے لے کے آیا ہے. توجہ، اجازت لے کے آیا. توحید نے نام کہا، یکتا بے مثال نے نام کہا. اللہ کی اجازت
کہ جب وہ اللہ کی اجازت لے کے آیا ہے اٹھاتا پلو تھم سے اندر جو سو رہے ہیں کل سے بستروں میں سونا، جو جاگ رہے ہیں وہ ٹیک چھوڑ کے میرا جملہ سنیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور اللہ سے اجازت لے کے بھاگتا بھاگتا آیا، جب چادر کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فَهَلْ تَأْذَنْ لِي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اللہ اکبر، نہیں سمجھ پائے ہو، میں دہرا رہا ہوں، اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، یا اللہ میں جاؤں چادر میں؟ اللہ کہتا ہے جا چلا جا، آ رہا ہے محمد کے دروازے پہ، اور چادر میں آنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہے فَهَلْ تَأْذَنْ لِي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اور بھائی یہ جبریل ہے، کوئی ٹکے کا ملا نہیں، جبریل فرشتوں کا استاد ہو کے اتنا ضرور جانتا ہے چاہے اللہ نے ہاں بھی کر دی، اگر انہوں نے نہ کر دی تو اس کی ہاں بھی نہ کھول کے حلالی موالی اگلے پچھلے نعرے میں جس منزل عروج پہ آپ کو لے آیا ہوں، اب یہاں سے اوپر جانا تو مقدر والوں کے مقدر میں ہے، ایسا ہی ہے حضور کے نہیں ہے جی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بے ادب نہیں تھا رسول کا، گستاخ نہیں تھا رسول کا، کلمہ پڑھ کے وہ جانتا ہے کہ ان کا ادب کیا ہے، میرے رسول کا مومن ہو کے وہ جانتا ہے احترام کیا ہے، پوچھ رہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں؟ کیوں؟ اسے پتا ہے اگر انہوں نے نہ کر دی تو اس کی ہاں بھی نہ میں بدل جائے گی۔ یہی وجہ ہے ملا جس جنت کے چکر میں ہر وقت ذلیل ہو رہا ہے، اگر اسے یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ اسے ہاں کر دے گا، اللہ نے ہاں کر بھی دی تو حوض کوثر پہ علی کھڑا ہے۔ مالک سجدے، مالک روزے، مالک محرابیں، مالک گر گرا کے تہجدیں پڑھنا، کہا نہیں، تبلیغ میری ٹھوکر پہ جو گستاخ ہے میری مشیت کے مظہروں کا، اللہ اکبر، جو گستاخ ہے میرے نبی کے بچوں کا، میری جنت ان کے لیے ہے ہی نہیں، اور جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ میرے نبی کے بچوں کو جہنم کے ایندھن کی ضرورت بھی نہیں، مقدر کی بات ہے، جس چیز کا جتنا جتنا مقدر ہے حضور، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثابت نہیں کرتا جس طرح وہ بغیر غلاف کے لا شریک ہے، یہ غلاف میں لا کے نبی نے بتائے کہ میں بھی لا شریک ہوں، یہ بھی لا شریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب نتیجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے سن لیا، اور میں یہ گیا کہ وہ گیا، ایک سیکنڈ میں یہاں سے غائب ہونے والا ہوں، بس نتیجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، میرے نبی پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھایا، میرا اللہ بھی لا شریک ہے، میں بھی لا شریک ہوں، میرا علی بھی لا شریک ہے، میری بیٹی بھی لا شریک ہے، مسئلے تو خود بخود ہی حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرا بیٹا حسن بھی لا شریک ہے، میرا بیٹا حسین بھی لا شریک ہے۔ اب جب منبر خالی ہوا تو کم از کم اسے لائیے کہ ہم دیکھ کے مطمئن تو ہوں کہ لا شریک کے منبر پہ لا شریک ہی آیا ہے۔ اگر کوئی ہے علی کے بغیر تو اسے لے آئیے، موسٹ ویلکم۔
ٹھیک ہے، کیونکہ تقاضا یہ ہے کہ لا شریک کے ممبر پر اب لا شریک ہی آ سکتا ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو المرتدی بالکبریاء، میری جد نے جو چادر اوڑی ہے وہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں، وہ کبریائی کا، خدائی کا غلاف ہے، والنور، وہ چادر نہیں وہ نور ہے، والعظمت، وہ بلندی جسے منا بلندی سمجھتا ہے وہ نہیں، وہ عظمت ہے جو اللہ کی دی ہوئی عظمت ہے میری جد کو۔ چادر کبریائی کا غلاف، خدائی کا غلاف، اور چادر نور ہے۔ اوقات دیکھ منا کی، نبی کو نور نہیں مانتا، لیکن یہاں جو چادر اوڑی جا رہی ہے، علی کی بیٹی کہہ رہی میرے نانا کی چادر بھی نور ہے۔ جس کی چادر نور ہوگی وہ خود کتنا بڑا نور ہوگا، سوچئے نہ سوچئے حضور۔ تو یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر سے وہی ہے، اور سمجھا کے کل سے میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے دنوں میں یہ سمجھاتا رہوں کہ نہیں کائنات جان سکتی کہ اللہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، جب تک اسے علی کے گھر والے بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں۔ جاؤ کیا یاد کرتے ہو تمہارے ذوق کو سلام کرتے ہوئے؟ میں نہج البلاغہ سے شہنشاہ علم کا ایک جملہ پڑھ دوں کہ چھوڑ دوں ممبر؟ ایک تہائی لوگ کہہ رہے ہیں پڑھو، باقی سب کہہ رہے ہیں چھوڑ دو۔ میں صدقے جاؤں، وہ قناعت والے بھی مجھے پتا چلا آپ کیا سن رہے ہیں، یقین آیا مجھے۔ اب میں آپ سب کے ذوق کو خراج پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے اپنے مولا کا جملہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 سے پڑھنے لگا ہوں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں کائنات کے علم کا شہنشاہ، نبی کا علم لے کے دنیا کے ذرے ذرے پہ تقسیم کرنے والا علی ممبر پہ بیٹھا ہے، خطاب کر رہے ہیں، اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ کچھ کا منہ ادھر ٹیڑھا ہوا، کچھ کا منہ ادھر ٹیڑھا ہوا، کسی نے سامنے دے کے ناک چڑھایا۔ آپ بھی ضرور دیکھ لیا کریں کوئی ناک تو نہیں چڑھا رہا ادھر، یہ جان لیا کریں، پہچان لیا کریں۔ کوئی ادھر ٹیڑھا ہوا، کوئی ادھر ٹیڑھا ہوا، کسی نے اس طرف کروٹ بدلی، کسی نے اس طرف بیزاری کا اظہار کیا۔ اب وہ علی تھا، وہ علی جسے جلی نے اپنا نام دے کے علی بنایا ہے حضور، وہ علی تھا۔ علی نے پھر اپنے خطبے کا تیور بدلا اور کہا والذی نفسی بیدی، علی ابن ابی طالب وبنہدیتم فی الظلماء، اور میرے خطبے پر کبھی اس طرف منہ ٹیڑھا کرنے والوں، کبھی اس طرف منہ ٹیڑھا کرنے والوں، آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے قیامت تک کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ نبی ہو کہ رسول ہو، جب جب جس کو تاریکی سے روشنی میں لایا ہے، کسی اور نے نہیں لایا، ہم لے کے آئے ہیں۔ بہت کچھ کہوں گا میں۔ وَبِنَهْدَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاءِ، کوئی خود سے تاریکی سے اجالے میں نہیں آیا، ہم لے کے آئے ہیں۔ میں ادب سے عرض کروں مولا، میری بساط تو نہیں، لیکن کتا ہوں میں آپ کے دروازے کا۔ میں اپنی زبان سے آپ کی دہلیز چاٹ کے آپ سے سوال کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ آپ تو اکیلے ہیں، پھر بھی جاننے والے بیٹھے ہو نا، آپ تو اکیلے ہیں، تو آنا کہیے آپ تو اکیلے ہیں مولا، آپ کہیے میں نے ہدایت دی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں بنا ہدایتم، ہم نے دی ہے، ہم نے دی ہے، انا کہیے بنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا میرے ٹکڑوں پہ بند کے مجھے سے جاہلانہ سوال کرنے کی تیری جرات کیسے ہوئی؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں اکیلا نہیں تھا، ہم تھے۔ بنا ہدایتم، وقت کم ہے اور
حضرت آدم علیہ السلام پہلی دلیل، چونکہ ابتدا ہے ان سے انسانیت کی، تو میں ان کو دلیل بنا رہا ہوں علی کے دعوے کی. باب نختہ دیکھتا پھر ظلم آئے، جس کو اندھیروں سے اجالے میں لائے ہیں ہم لائے ہیں، ہمارے سوا کوئی اور نہیں لایا. حضرات توجہ ہے یا نہیں؟ اب جس کے پروں میں زور ہے وہ پرواز کرے گا حضور. ٹھیک ہے، اب صحیفہ مشیت الہی پہ جلالت ہے، نبی کے علم میں غضب کا جوش ہے، منبر پہ علی ہے اور جملے ہیں مولا کائنات کے، اور میرے مولا کہہ رہے ہیں باب اہتدیتم فی الظلمات، جس کو تاریکی سے اجالے میں لائے ہیں ہم لائے ہیں. پہلا نبی ہر بندے کے ابا جان حضرت آدم. کسی کو اپنے باپ کی ولدیت سے کوئی انکار کر سکتا ہے، منکر ہو جائے، لڑ پڑے اپنے گھر والوں سے، لیکن آدم کا بیٹا ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو مجھے ایسی ذات کو دلیل بنانے کا تو حق حاصل ہے نا جس پہ کسی کو اعتراض ہی نہیں. جی تو حضرت آدم لغزش ہو گئی، جنت سے اللہ نے خدا حافظ کہہ دیا. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ نیند تو نہیں آ گئی؟ بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ یار کہتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دوں، پڑھوں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے خدا حافظ کہا، لغزش ہو گئی، زمین پہ آ گئے، رو رہے ہیں. 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، 300 سال گزرے، 50 اوپر گزر گئے با اختلاف روایات. 350 سال کائنات کے ہر انسان کے ابو جان روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، جولی پھیلاتے رہے، سوال کا دست دراز کرتے رہے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے. لیکن اللہ ہے کہ سنتا ہی نہیں، اللہ ہے کہ جانتا ہی نہیں کون آدم، اللہ ہے کہ مانتا ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے حضور؟ اللہ نے 350 سال ہم سب کے ابو جی کو رلایا، تڑپایا، گڑگڑایا، دعا نہیں سنی، التجا نہیں سنی، فریاد نہیں سنی. پھر امام جلال الدین سیوطی کو میں اس لیے خراج پیش کروں کہ انہوں نے تفسیر در منصور میں جملہ لکھ کے میری طبیعت کو کشادہ کیا. پھر انہوں نے کہا 350 سال وقت گزرنے کے بعد پھر ایک
وَبِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، جس کو ظلمت سے اجالے میں لائے ہیں ہم لائے۔ ایک جملہ اور کہوں اگر توجہ کامل ہے، یہ پہلے نبی جن کی فوراً سنی اللہ نے، جب ان کو بنا کو لے کے آئے، جس کو اللہ منوایا ہے انہوں نے منوایا ہے، دعویٰ میرا بھی وہی ہے، میں ہٹا تو نہیں ادھر ادھر، میں منوا کے چھوڑوں گا۔ یا واحد کی چوتھی قسم لے آئیے، اگر نہیں، جب تک نہیں آتی تب تک تو مجھے منوانے کا حق حاصل ہے نا۔ حضور اب میں کائنات کے عیسائیوں کو تبلیغ کر رہا اور حوالہ دے رہا ہوں بائبل کا، بائبل سے انجیل کا۔ اگر انجیل میں ہو، الحمدللہ مجھے بائبل پڑھنے کا شرف حاصل ہے، میں نے استاد کے پاس بیٹھ کے بائبل پڑھی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ اب میں بائبل سے ریفرنس دے رہا ہوں، یہ عیسائی بھائیوں کو میری تبلیغ ہے کہ آؤ صفحے اضافے، ہم بائبل سے بھی علی منوا دیں گے۔ توجہ ہے حضور یا نہیں ہے؟ کیونکہ علی کہہ رہے نا بنا، تو بنا پھر محمد کے بعد تو شروع نہیں ہوئے نا، بنا پھر اس وقت سے ہے جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو رومن انسپائر، وقت نہیں ہے، میں ایک منٹ میں جملہ کہوں گا۔ رومی گورنر کی جیل میں ایک 33 سال کا چاند جیسا خوبصورت کڑیل جوان قید ہے جس کا نام ہے عیسیٰ۔ بنی اسرائیل کی آخری حجت میرے آقا کائنات کے لجپال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خدا کے احکامات کی تبلیغ کرنے والا آخری رسول کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، پہلی بطول ہے کائنات کی، اس کی ماں مریم بطول کا بیٹا ہے، 3 دن کی عمر میں جس نے اللہ کے بارے میں بات کی ہے، 33 سال کی عمر یہودیوں نے کر دیا مقدمہ، روم کے گورنر نے اپنی جیل میں قید کروا دیا، ایک دن بھی گزرا، وَبِنَ اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، وَبِنَ اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، جملہ ذہن میں ہے یا نہیں؟ جو طریقی میں پھنسا، جو جہاں پھنسا، ہم نے اس کو نکالا ہے، میرے مولا کہہ رہے ہیں۔ خطبہ بھی آگے بڑھے گا، پتہ نہیں کتنے دن چلے گا۔ وَبِنَ اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، جو پھنسا ہے اسے ہم نے نکالا ہے آل محمد نے۔ عیسیٰ پہلا دن بھی قید میں گزر گیا، دوسرا دن بھی قید میں گزر گیا، تیسرا دن بھی قید میں گزر گیا، جب انتظار کر کے تھک گئے، کوئی حال پوچھنے نہیں آتا، جاگ رہے ہونا، کوئی حال پوچھنے عیسیٰ کا نہیں آتا، ہماری بھی نہیں آتے، کوئی اور بھی نہیں آتا، تو عیسیٰ نے پھٹی آنکھوں سے، حیران نظروں سے جانب عرش دیکھا اور کیا کہا؟ ایلیا۔ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، برنباس کی انجیل، 3 انجیلوں میں عیسیٰ کے جملے ریکارڈ ہیں۔ جب انتظار کر کے اپنے ساتھیوں کا، اپنے سہاروں کا، اللہ کے نبی، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، عیسیٰ تھک گئے تو پھر جانب عرش دیکھا اور پھٹی نظروں سے کہنے لگے، ایلیا میں بس گیا حضور منبر چھوڑ کے، اب بھی ہاتھ چادروں سے باہر نہ آئے تو میرا کیا قصور ہے؟ عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، ایلیا 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 ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی یا علی یا علی، میں تھک گیا ہوں، اب تو آؤ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ حضور توجہ ہے یا نہیں؟ اب تو آئیے۔ تو میرے مولا نے کہا، وَبِنَ اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، جو جہاں پھنسا اسے نکالنے والے ہم ہیں۔ تو حضور پھر جب کربلا میں اسلام پھنسا، اللہ اکبر، تو پھر بھی نکالنے والے کوئی اور نہ تھے، پھر بھی آل محمد نے دین کو نکالا۔ اور کیا ہی غضب کا حوصلہ تھا میرے امام کا، کربلا سے کچھ فاصلہ دور ہے تو میرے امام نے اپنے سپہ سالار کو آواز دی، عباس، میرے مولا غازی عباس حاضر ہوئے،
لبیک یا سیدی، میرے آقا میرے مولا میں حاضر ہوں. ہیں جی. تو عرض کرتے ہیں مالک میرے آقا میرے سرور میرے سید میرے سردار میں حاضر ہوں. کہا عباس قافلہ روکو. قافلہ رک گیا. خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے. کہا مجھے جائے نماز دو. توجہ ہے یا نہیں ہے دوستو؟ مجھے جائے نماز دو. جائے نماز دی گئی. میرے مولا حسین کوفہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کوفہ کی طرف منہ کر کے جائے نماز پہ رسول کا وارث بیٹھ گیا اور نم آنکھوں سے میرے مولا نے جملہ کہا السلام علیکہ یا سفیر الحسین. اے مجھ حسین کے پاک سفیر، تیری پاک دینت کو حسین کا سلام ہو. دوڑتے ہوئے آئے مولا عباس. کہا مولا آپ نے کچھ کہا؟ آپ نے اپنے سفیر جناب مسلم کو سلام کیا. مولا کیا ہوا؟ ہمیں بھی تو دکھائیے. اتنا ہونا تھا کہ پردہ کیا اور سیدہ زینب بھی بھائی کے پاس آئی. کہا بھیا حسین آپ کی آواز سنی، آپ نے مسلم کو سلام کیا، کیا ہوا ہے؟ میرے امام نے غازی عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، سیدہ زینب کو اپنے قریب کیا. کہا دیکھو کوفہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا حسین کا قاصد ہے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے دشمنان اہل بیت نے میرے حسین کے سفیر کو گھیرا ہوا ہے اور دیوار میں سر رکھ رہے ہیں اور جلاد تیار ہے سر کاٹنے کے لیے. اللہ اکبر. جزاک اللہ، خدا آپ کو اجر دے گا. حاضر ہیں، تیار ہیں سر کاٹنے کے لیے. تلوار چلنے لگی کہ ایک دم حضرت مسلم نے اپنا سر اٹھا کے دیوار سے باہر نکالا اور منہ کیا کربلا کی طرف. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرے مولا آپ پہ سلام ہو. ساتھ ہی ہاتھ جوڑے. کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو خط لکھ چکا ہوں کہ آ جائیے، کوفی بے وفا نہیں ہیں، کوفیوں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی. مولا مجھے معاف کیجئے گا اور نہ آئیے گا کوفہ، نہ آئیے گا کوفہ، نہ آئیے گا کوفہ. اور ہاں آپ رسول کے بیٹے ہیں، اگر آپ کا ارادہ نہ بدلے تو پھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں اکیلے آئیے گا، زینب کو لے کے نہ آئیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکیلے آئیے گا مولا، آپ کے ساتھ علی کی بیٹیاں نہ ہوں. اللہ اکبر. علی کی بیٹیاں نہ ہوں. اب یہ سہاگ ہے، یہ سہاگ ہے مولا غازی کی ہمشیرہ کا، مولا غازی کی بہن کا سہاگ ہے. عباس طرف اٹھے. کہا مولا میری موجودگی میں آپ کے سفیر کی اتنی گستاخی، مجھے اب تو تلوار اٹھانے کی اجازت دیجئے. اتنا کہنا تھا کہ تلوار چلی. حضرت امیر مسلم کا سر ان کے جسم سے جدا ہو کر زمین کوفہ پہ تشریف لے آیا. آنسو جاری ہوئے سیدہ زینب کی آنکھوں سے، آنسو جاری ہوئے مولا عباس کی آنکھوں سے. اور عرض کرتے ہیں مولا میری بہن کے سہاگ کو وہاں کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. سر اٹھا کے دیکھا کہ ادھر آؤ میرے قریب آؤ. دیکھا تو ایک مستور ہے جس نے خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے. کبھی مسلم کے دھڑ کی طرف کھڑے ہو کے روتی ہے، کبھی مسلم کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کے روتی ہے. زینب نے پوچھا بھیا یہ کون ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں بہن یہ تیری اور میری ماں زہرا ہے. دیکھا کبھی کوفے میں رو رہی ہے، کبھی شام میں رو رہی ہے، کبھی کربلا میں، کربلا کے میدان میں کنکر صاف کرتے ہوئے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا بے سہارا مارے جانے والا حسین، ہائے میرے حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. یہ کیسی نبی کی شہزادی ہے؟ کبھی کربلا میں آنسو بہا رہی ہے، کبھی شام کے درباروں میں آنسو بہا رہی ہے، کبھی کوفے کے بازاروں میں آنسو بہا رہی ہے. رو رہے ہیں لوگ اور لوگوں کا رونا اس بات کی دلیل ہے بغیرتوں کی بغیرتی ختم نہیں ہوئی، نبی کا گھرانہ قربان ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.